حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہیں، اور اتنی خوبصورت نصیحت ہے، میں اور آپ سارے ذہن میں رکھیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے بیٹے، دیکھیں نا انداز ہے حضور غوث پاک کا کہ وہ نصیحت فرما رہے ہیں تو پیارے بیٹے کہہ کر، ویسے بھی سختی سے وہ کچھ نہیں ملتا جو پیار سے مل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بات کا خیال رکھنا کہ حالات کچھ بھی ہوں، ہر حالت میں شریعت کی پابندی کرنا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جتنے اللہ والے ہیں ان کے ہاں شریعت کی پابندی لازمی ہے، شریعت کی حدود کی پابندی لازمی ہے۔ اور یہ بات اس لیے بھی سمجھیں کہ یہ اہل اللہ میں، صوفیاء میں، اپنے آپ کو پیر کہلانے والوں میں کچھ جاہل گھساتے ہیں اور وہ طرح طرح پہ بات کرتے ہیں، جی اور چھوڑیں جی ظاہر کو چھوڑیں، باطن کی بات کریں۔ جس کا ظاہر ہی ٹھیک نہیں اس کا باطن کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کے۔ قرآن و سنت کے خلاف جو بات ہو اس کو لا دینیت کہتے ہیں، اور قرآن و سنت کے مطابق ہو تو وہ تصوف کہلاتا ہے اور وہ طریقت کہلاتی ہے۔ تو حضرات محترم، آپ اگلی بات فرماتے ہیں اور یہ پلے باندھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنا سینہ صاف رکھنا۔ سینے کو صحیح سلامت رکھنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایکس رے وغیرہ کرا لینا کہیں آپ کو ریشہ نہ ہو، چیسٹ پرابلم نہ ہو، نہیں، تیرا سینہ اتنا صاف ہو کہ تجھے کوئی برا لگے ہی نہ۔ اس پر آپ کیسے سبحان اللہ کہیں؟ کسی کے لیے بھی تیرے سینے میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، ہر کسی کے لیے بھلا ہی بھلا۔ اور دیکھیں اس کے لیے کوئی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ایک بات کو لے لیں، کیا یہ میرے نبی کی زندگی کا نچوڑ نہیں؟ مصطفیٰ کریم کا پاک سینہ اتنا صاف تھا کہ پتھر مارنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ ہمیں اگر کوئی دکھ دے، ہمیں کوئی تکلیف دے، ستائے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو تباہ کرے، اللہ اس کو برباد کرے، وقت آئے گا میں اس کو دیکھ لوں گا، بن کچھ نہیں پاتا نہیں تو پتہ نہیں کیا کر ڈالیں۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان کو پتھر مارے، حضور دعا دیں یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ جان کے دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ اور جب کہا جائے کہ حضور ان کی ہلاکت کی دعا کر دیں، آقا ہدایت کی دعا کر کے فرماتے ہیں صحابہ انما بعثت رحمتا ولم ابعث عذابا، میں کائنات کو اجاڑنے نہیں آیا، میں تو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمیں تباہ کر دیا ایک دوسرے کے لیے جلن نے، برداشت نہیں ہوتا کسی کی عزت کو دیکھ کر، مرنے لگ جاتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلنے والے کو سوائے جلن کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہاں بھی جلے اور نیکیاں جلا کے آخرت میں بھی جلے۔ اس کی وجہ اللہ فرماتا ہے دے میں رہا ہوں، جلتا تو ہے۔ بھئی اگر کسی کو عہدہ اونچا ملا ہے تو کس نے دیا ہے؟
رزق زیادہ ملا ہے تو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اور کسی کو عزت اور شہرت زیادہ ملی ہے تو کس نے دی ہے؟ تو جل کیوں رہا ہے؟ اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے. نیکیاں ساری برباد. مولوی صاحب ہے تیری مولویت برباد، صوفی صاحب ہے تیری صوفیت برباد، حاجی صاحب ہے تیرے حج برباد، عمرے کرتا ہے تیرے عمرے برباد، نمازی ہے تیری نمازیں برباد. تو بے وقوف آدمی اگر جلنے سے سب کچھ برباد ہوتا ہے تو نہ جلا کر. اور اگلی بات کہنے لگا ہوں، اس کو جس طرح آپ کو سمجھ ہے اس طرح سمجھ لینا. اگر ایک بندے سے جلنے والے کا کچھ نہیں بچتا، کلمہ پڑھ کے جو نبی سے جلتا پھرے. ولی صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن بالکل صاف، وہاں عیب نہیں ہوتا، وہاں تو اتباع محمد کا نور چمک رہا ہوتا. اور میں نے پچھلی دفعہ غوث پاک کا آپ کو فرمان سنایا تھا. غوث پاک فرماتے ہیں وَيْلَكَ تَدَّعِي أَنَّكَ صُوفِيٌّ، تباہی ہو تیری، افسوس ہے تجھ پر، دعوے کرتا ہے میں صوفی ہوں، فقیر ہوں، ولی ہوں. انسان بن. وَأَنْتَ قَدِرْ، ہے تو میلا. میلے کا کیا تعلق ہے تصوف سے؟ نبی کا نوکر میلا نہیں ہوتا. اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، ارے نبی کا نوکر جو مقام ولایت پہ پہنچتا ہے وہ ہے جسے محمد عربی کے اتباع کے نور نے منور کیا ہو، جسے نور محمد منور کر دے. وہاں میل نہیں ہوتی. ظاہر باطن سے سونا ہوتا ہے، باطن ظاہر سے سونا ہوتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں سینہ صاف رکھنا. یہ اپنے شہزادے کو وصیت ہے. اور دوسری وصیت سنیں گے غوث پاک کی تعلیمات میں سے. اب میں ساری تو نہیں سنا سکوں گا، ٹائم ہی نہیں ہوگا. اس میں سے 2-3 باتیں سنانے لگا ہوں. دوسری یہ ہے، فرمایا آپ کوشش کرنا اپنے بھائیوں کی غلطیاں معاف کر دینا. بھائیوں سے مراد صرف سگے بھائی نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے والے انما المؤمنون اخوۃ، سارے بھائی ہیں نا. فرمایا معاف کر دینا، معاف کر دینا. یہ غوث پاک کی تعلیمات ہیں. اور یہ غوث پاک کی تعلیمات میں نے پہلے کہا تھا، یہ جو ولیوں کی تعلیمات ہیں یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. پتہ ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے کس طرح فرمایا تھا؟ سرکار نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، وہ خدا کے بندوں کو معاف کر دیا کرے، خدا اسے معاف کر دے. اچھا ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا اختیار، ذرا سا. اللہ نے فیکٹری کا مالک بنا دیا، شاپ دکان کا مالک بنا دیا. جو ہمارے ہاں ملازم ہے کہتے ہیں اس کا سانس نہ نکال لیں، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا اور تو کام پہ روزانہ نہیں آتا، چھٹی کر، میں تیری تنخواہ کاٹ لوں گا. کاش اس وقت تو یہ بھی سوچتا کہ جس مالک نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا عمر کتنا گزری ہے اور غیر حاضر کتنا رہا ہے. تیرا تو اختیار ہی کچھ نہیں. تو اتنا بے اختیار ہے، بے وقوف اکڑا ہوا ہے، ایک سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا. جو تیرا کام کر رہا ہے یہ تو تیرا کچھ کر رہا ہے. اور تجھے جس نے اپنے گھر کی طرف بلایا ہے سجدے کے لیے، تو اس کا کچھ بھی نہیں کر رہا. اس نے پیدا کیا ہے تجھے، تیرا مالک ہے، خالق ہے. 50 سال ہو گئے اس کے در پہ غیر حاضر ہوتے ہوئے. اس نے بھی کبھی کہا ہے کہ میں کل سے تیری روٹی بند کرنے لگا ہوں؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا معاف کرنا سیکھو. اگر چاہتے ہو خالق معاف کر دے تم اس کی مخلوق کو معاف کر دیا کرو، خالق تمہیں معاف کر دیا کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کسی کو مخلوق پیاری ہو نہ ہو، پیدا کرنے والے کو تو پیاری ہے. رب کہتا ہے تو میرے بندوں کو معاف کرتا ہے تو میں تجھے معاف کرتا ہوں. اور دوسری چیز، میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے لاڈلے بیٹے غوث پاک نے اپنے شہزادے کو فرمایا بیٹا جو تیرے پاس آئیں، تیرے مہمان، تیری محفل میں بیٹھنے والے، وہ اپنے آپ کو عزت والا محسوس کریں.
ان کی عزت کرنا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ان کی عزت کرنا. پیر اسے نہیں کہتے جو مریدوں کو لتاڑ کے رکھے. فرمایا عزت کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے, یہ بھی غوث پاک کی تعلیمات میں سے حضرت نبی پاک کی تعلیم کا اثر ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, میرے نبی نے اسے تکیہ دیا. صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ میں تو نوکر ہوں, خادم ہوں, آپ مجھے سرانہ تکیہ دے رہے ہیں. میرے پاک نبی نے فرمایا, جو کسی مہمان کی عزت کرتے ہوئے اسے دنیا میں تکیہ دے گا, اللہ جنت میں اس بندے کو خود تکیہ عطا فرمائے گا. اب دیکھیے میرے نبی نے دو باتیں فرمائیں, ایک تو جنت اور دوسرا جنت میں تکیہ. اور یہ کس بات پہ رکھا؟ جو مہمان کی عزت کرے گا. آپ سمجھیں میرا نبی انسانیت کو کہاں لے جاتا ہے. اور ہمارے ہاں رویہ کیا ہے؟ ہم تو بھائی عزت بھی دیکھ کے کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو عزت اس کی ہے جو کھاتا پیتا ہو, چاہے حرام ہی کھاتا ہو, تکڑا ہو, 5 وقت کا نمازی ہو, غریب آدمی ہو, ہم اس طرح ہاتھ دیتے ہیں جیسے ہمارے جسم کو فالج ہوا ہوا. اور ظالم کسی کی کمینگی کی وجہ سے عزت نہ کر, عزت کرنی ہے تو محمد کی غلامی کی وجہ سے کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, قیامت کی علامات میں سے یہ علامت بھی ہے کہ لوگوں کی عزت کی جائے گی ان کی بدماشی اور کمینگی کی وجہ سے. آج کوئی متقی ہو, 5 وقت کا نمازی ہو, دیندار ہو, ہماری نظروں میں تو نہیں جگتا, بس پیسے والا ہو. ہم تو رشتہ دیتے ہوئے بھی سوچتے ہیں بچے کے پاس بینک بیلنس کیا ہے, اور پہلے ہی رشتے کا بتا دے گا, نہیں کھاتا پیتا ہے جی بڑا, میں نے چیک کیا ہے جی اس کے بڑا کچھ ہے. وہ میں نے کہا اللہ کا بندہ, کھاتا پیتا تو ہے, یہ بھی دیکھ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے, کئی بعد میں یہ کھانا پینا ہی مسئلہ نہ بن جائے. بڑے نامراد ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں اور کیا کیا پیتے ہیں. تو یہ دیکھتا ہے تقویٰ طہارت کہاں گیا. اور اللہ کی قسم ممبر پر بیٹھ کر یہ جملہ کہتے ہوئے میری طبیعت اور رقص کرنے کو جی چاہ رہی ہے, دیکھ میرے نبی نے شہزادیوں سے علی کو دی جس کے پاس دولت ہی نہ تھی. اور اس کا ذکر باقاعدہ سیدہ زہرا پاک نے کیا رسول اللہ علیہ السلام سے, یا رسول اللہ آپ نے میری شادی اس بندے سے کر دی ہے جو فقیر آدمی ہے, جس کے پاس مال ہی کچھ نہیں. یہ شکوے کے طور پر نہیں کی, علی کی شان سننے کے لیے کی. تو میرے پاک نبی نے جو جواب دیا وہ سنیے. فرمایا, فاطمہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کر کے ان پر نگاہ ڈالی, نگاہ خدا نے 2 مردوں کو چنا, ایک کو تیرا باپ بنا دیا, دوسرے کو تیرا شوہر بنا دیا. گندے اپنے آپ کو کہنائیں کیا, ہم جی علی والے ہیں, ہم نوکر ہیں مولا علی کے. اور میں نے کہا دیکھ تو نبی والا بھی ہے, علی والا بھی ہے, رشتے کا معیار کیا ہے؟ آپ اس پر سبحان اللہ کوئی نہیں کہے گا. کائنات کی ملکہ, مخدومہ کونین, جس شہزادی کی ساری کنیزیں ہیں, اس سیدہ زہرا پاک کا عقد مولا علی سے ہوا. اور میرے پاک نبی کو مولا علی نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا علی یاسوب المومنین, ایمان والوں کا رئیس اعظم ہے علی. حضور پیسے تو پلے ہے کوئی نہیں, دولت ہے کوئی نہیں, مزدوری کر کے گھر کا سارا کام چلاتے ہیں. فرمایا چپ کر, علی وہ امیر ہے جس کے گھر میں تقویٰ ہے, طہارت ہے, قرآن ہے. اور یہ بات شاید کسی کو چبھے اور کسی کو بری لگے, جس معاشرے میں مائیں بچوں کو روکیں بیٹا ابھی داڑھی نہ رکھوانا, اس معاشرے پہ رحمت برسے گی؟ یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں.
معیار ہمارا کیا ہے؟ پڑھا لکھا بہت ہے. میں نے کہا کتنا پڑھا لکھا ہے؟ قرآن آتا ہے؟ وہ تو نہیں آتا. کوئی دین کا تو پڑھا لکھا خاک ہے. وہ مسلمان ہے جی، پڑھا لکھا بہت ہے جی، بہت پڑھا، انگلش بہت بولتا ہے. میں کہا واہ، نوکر محمد عربی کا شیدا انگریزی پہ. ہمارا قرآن تو عربی میں ہے اور نبی کا فرمان. ہن بولو عربی ایڈی چڑ کیوں پہ گئی ہے؟ قرآن ہمارے نبی، چلو ہولے ہولے بولو، اور جنتیوں کی زبان. تو یہ پھر انگریزی کہاں گئی؟ نہ قبر میں کام ہے، نہ حشر میں کام ہے. تو عاشق کس پہ ہوا ہے؟ کبھی یہ کہا ہے؟ اور مزہ تو تب ہوتا تو کوئی بتا رہا ہوتا میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دیا ہے جو قرآن کا قاری ہے. چلو میرے محمد کے قرآن سے تو وفا کر رہا ہوتا. تو کہتا میں نے رشتہ اس لیے طے کیا ہے، نام نبی سنتا ہے تو جھوم جاتا ہے. میں نے رشتہ اس لیے طے کیا ہے کہ نبی کی شریعت کا وفادار ہے. ہمارے ہاں تو یہ طریقہ تو نہیں ہے. ہمارا طریقہ ہی اور ہے، کھاتا پیتا ہو اور کوئی ضرورت نہیں کیا کھاتا ہو، اور پیتا ہو پتہ نہیں کیا کچھ پیتا ہو. حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نوکروں اس بات کو یاد رکھنا، 11ویں اس غوث کی مناتے ہو کہ جو ماں کی گود میں ہو تو ماہ رمضان کا احترام کرے. 11ویں اس غوث پاک کی مناتے ہو جس کی ساری زندگی نبی کی شریعت کو اپنے وجود میں ڈھال کر دنیا کو دکھاتے ہوئے. ہم 11ویں بھی کھا لیتے ہیں بس. غوث پاک نوکر ہیں جی، ہم دیگ پکاتے ہیں غوث پاک کی. میں نے کہا دیگ ہی پکاتے ہو یا غوث پاک کی کوئی تعلیمات بھی یاد ہے؟ غوث پاک کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ پڑھتے گزرا ہے، دوسرا پڑھاتے گزرا ہے. آپ اس پر سبحان اللہ آپ نہیں کہیں گے؟ اور پتہ ہے آپ کو دین کی تبلیغ سے کتنا پیار تھا؟ سنیے ایک ہی بات بتانے لگا ہوں، میرا اور آپ کا دماغ چکرا جائے گا. غوث پاک خطاب فرما رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، مجمع لگا ہے. کسی نے آ کر بتایا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تجہیز و تکفین کرو، جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتانا. آپ نے تبلیغ جاری رکھی، دین کا خطاب جاری رکھا. جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ پڑھا کے فرمایا جاؤ دفنا دو، آ کے پھر خطاب جاری رکھا. جس غوث پاک کو دین سے اتنا پیار ہو، اس کے 11ویں کھانے والوں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا. دیگ پکا کے اور بانٹ کے فرض ادا ہو گیا. اور میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں غوث پاک سے وفا کا مطلب ہے نبی کی شریعت سے وفا، اور غوث پاک سے محبت کا مطلب ہے حضور کے دیے ہوئے قرآن و سنت سے محبت. کوشش تو کرو نا، کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ معاف کرے گا.